اور آگے پھر امام صاحب ایک اسی کے متعلقہ باب لے کے آئے، اسی مسئلے کے متعلقہ، بابن حدثنا عبداللہ بن رجاح اخبرنا شعبہ عن الحکم عن ابراہیم عن الاسود ان عائشہ ارادت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا، ان تشتری بریرہ، کہ بریرہ کو خریدنے آزاد کرنے کے لیے، فابا موالیہا الا ان یشترط الولاء، اس کے مالکوں نے کہا کہ یہ پہلے شرط لگے گی کہ بریرہ کا جو مال و متاع ہوگا وہ ہمارا ہی رہے۔ یہ بڑا زبردست واقعہ، اور کئی مسائل نکلتے ہیں اس واقعے، خرید و فروخت کے کئی مسائل نکلتے ہیں اور کئی احکام و مسائل۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریرہ کو آزاد کروانے کا ارادہ کیا، پیسے بھر کے۔ اس کے جو مالک تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اماں جی آپ آزاد کروا لیں، پیسے دے دیں اور بریرہ کو ہم آزاد کر دیتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ بریرہ کا ولا نہیں ہم چھوڑیں گے، بریرہ کا جو مال ہے وہ نہیں ہم دیں گے۔ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ، تو نبی علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچی۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتریہا وَعَتِقِیہا، تو اس کو خرید اور آزاد کر دے۔ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، کیونکہ ولا اس کا ہے جو آزاد کرے۔ سیدہ عائشہ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، آپ نے کہا اللہ کی بندی اس چیز کی پریشانی نہ لے، ٹینشن نہ لے، تو آزاد کر دے اس کو خرید کے، تیرے لیے یہ نیکی ہے۔ ولا کی بعد میں دیکھی جائے گی، ولا خریدنے والے کا اور آزاد کرنے والے کا ہی ہوتا ہے۔ وَأُوتِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِلَحْمٍ فَقِيلٍ، اور یہ بات یاد رکھیں، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا بھی۔ آپ نے کہا کہ ایسی شرطیں رکھ رہے ہو جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں، یعنی خرید و فروخت کے وقت اگر کوئی ایسی شرط رکھی جائے جو غیر شرعی شرط ہو، اس کو ختم کر دیا جائے۔ غیر شرعی شرط معتبر نہیں ہوگی، جو جائز شرط ہوگی اس کو پورا کرنا لازم ہے، اور جو غیر شرعی شرط ہے اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، چاہے وہ نکاح کے وقت رکھی گئی شرطیں ہوں، چاہے وہ خرید و فروخت کے وقت رکھی گئی شرطیں ہوں، خواہ وہ غلام کو آزاد کرتے وقت رکھی گئی شرطیں ہوں، جو غیر شرعی شروط ہیں ان کو پورا کرنا لازم نہیں ہے، جو جائز شروط ہوں ان کو پورا کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ اس بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اس کے لیے ہوگا، ہمارے لیے تو تحفہ ہے۔ تو اگر کسی کو زکوٰۃ ملی ہے اور وہ زکوٰۃ لینے کا اہل ہے، اور آگے وہ بندہ زکوٰۃ گفٹ کر دیتا ہے کسی ایسے شخص کو جو زکوٰۃ نہیں کھاتا، تو اس کے لیے یہ جائز ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زکوٰۃ کھانا جائز نہیں تھا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان موالی القوم من انفسہم، قوم کے غلام بھی انہی کے حکم میں ہوتے ہیں، اور نہ ہی زکوٰۃ کھانا جائز ہے آل رسول کے لیے، جو بھی سید ہونے کا دعوے دار ہے۔ یہ بات کی بات ہے کہ وہ اپنے اس دعوے میں کس حد تک سچا ہے یا نہیں ہے۔ جھوٹا بھی اگر سید ہے تو پھر بھی سید ہونے کی وجہ سے اس کو چاہیے کہ اپنے ٹائٹل کا خیال رکھے، لوگوں سے زکوٰۃ لے کے نہ کھائے، مال اکٹھا نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اور میری آل اولاد کے لیے اور ہمارے غلاموں کے لیے زکوٰۃ کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر آل رسول کو زکوٰۃ کا مال مل جائے تحفے میں، یعنی ایک شخص کے اوپر زکوٰۃ دی گئی ہے ایک شخص کو، اور وہ آگے تحفے میں دے دے اپنے ہمسائے کو اور وہ سید ہو، تو پھر اس کے لیے وہ تحفے والی صورت بن جاتی ہے، پھر جائز ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ نہیں لے سکتے۔